نے پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی۔ میرا ایمان بولتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ جب میں نے یہ نظم کہی تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب جب اس طرح کی شاعری پڑھتے ہیں تو کرتا پجامہ کیوں نہیں پہن لیتے؟ تو میں نے ان سے بڑے سلیقے سے کہا کہ آج ضرورت آن پڑی ہے کہ ان سارے ایشوز پر باتیں کرتا پجامہ والوں کے ساتھ ساتھ جینس اور ٹی شرٹ والے بھی کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل والے بھی کریں، کیونکہ ضرورت آن پڑی ہے۔ میں اگلا بند پڑھتا ہوں۔ ہماری غلطی یہ رہی کہ ہم نے جو چیز انگریزوں سے چھینی تھی، آزادی، وہ ہم چپ ہو گئے، ہم اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور وہ لوگ جو وعدہ ماہ گواہ تھے انگریزوں کے، وہ حکمران بن گئے۔ میں پڑھتا ہوں کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی۔ دلی والوں، ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، بھارت کرکٹ کا وشو کپ جیتتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو کندھے پہ اٹھانے کے لیے ایک شخص آگے نکلتا ہے جو گجرات کی مسجد کے مؤذن کا لڑکا ہوتا ہے، یوسف پٹھان۔ انہیں پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے کندھوں پہ بٹھا کے۔ یہ قوت، یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہیں جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، کیونکہ ہم اس سمے لڑ رہے تھے، ہم سے گئی تھی حکومت، ہم لڑ رہے تھے۔ انگریزوں کو لگا کہ انہیں مٹاؤ تو شاید ہندوستان پہ حکومت کر سکو، ہمیں مٹانا تھا تو قرآن مٹاؤ۔ میں اس مہم کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے بس ایک بند کہتا ہوں، شاید اس سے اچھا اللہ نے کچھ نہیں کہلوایا، اور اب ایک ایک شخص کو قسم دیتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، میں یہاں سے کم آپ کی دعاؤں سے دامن بھر کے لے جا سکوں۔ میں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے۔ اگلا مصرع ایک ایک شخص کا ہاتھ اٹھ جائے۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے۔ واہ 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 واہ،
جیتے رہیے میاں، واہ 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 واہ. جنگے آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، ایک حرف مٹانا پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. طیب صاحب کا بہت شکریہ، بہت بہت محبتیں دی. جمال صاحب کا، شکیل صاحب کا، جاوید صاحب کا، ان سارے لوگوں کا جن کے نام یاد ہو سکے ان کے لے لیے ہیں میں نے. باقی جن کے نہیں یاد ہو پائے ہیں ان سے معافی چاہوں گا. فیض صاحب کا بہت شکریہ خوبصورت مشاعرہ کرانے کے لیے. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. پورا ورلڈ میڈیا یہ کہتا ہے کہ مدرسوں میں ٹیررزم پڑھایا جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے وہاں ہتھیار ملتے ہیں. میں اپنے یقین کی بنیاد پہ اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ آخری بند پڑھتا ہوں. وہاں کیا ملتا ہے میں بتاتا ہوں کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی. واہ. ایسا